دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے. میں ہوں عاطف توقیر. میں 4-5 دن تک پولینڈ میں تھا، وارسا اور کراکاؤ میں، اور وہاں ان یہودی قتل گاہوں کو دیکھنے کا موقع ملا جہاں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا نازی دور میں. اور وہ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات میں آپ سے اگلے کچھ دنوں میں شیئر کرتا رہوں گا. آج بھی مجھے سوئٹزرلینڈ کی طرف نکلنا ہے، کچھ ذاتی مسائل ہیں، معاملات ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آج آپ سے گفتگو. مجھے اچانک نظر پڑی میری شاہد آفریدی کے بیان اور اس پر پھر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ سے بہت زیادہ وقت لیے بغیر کچھ بات کی جائے. بات یہ کہ ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ جمہوری کوئی جماعت ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے جو ایک جمہوری عمل پر یقین رکھتی ہے، اور میں نے ماضی میں درجنوں مرتبہ اپنی بیٹھکوں میں پی ٹی آئی کو جس نقطے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور دیگر جماعتوں کو بھی بعض اوقات، وہ بنیادی نقطہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ جو اختلاف کا راستہ بند کرے وہ کبھی بھی جمہوری نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جب یہاں جرنیلی آمریتیں لگتی تھیں تو ایک شے ان سب میں کامن ہوتی تھی. بھائی دیکھیے، کوئی جرنیل وہ روشن خیال بھی ہو سکتا ہے جس طرح مشرف اپنے آپ کو کہتے تھے، اور اسی طرح وہ ترقی کا خواہاں کوئی جرنیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلام پسند جرنیل بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنی جگہ ہیں ساری باتیں، یہاں پر تو سب اختلاف، اپنے اپنے نظریات میں فرق موجود ہے، لیکن تمام جرنیلوں میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے کہ تنقید برداشت نہیں ہو سکتی. پاکستان کی تاریخ کے بدترین جو لاز بنے پریس فریڈم کے خاتمے کے اور پریس فریڈم کے کو محدود کرنے کے، وہ ایوب خان کے دور میں بنے. اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں بھی صحافیوں کو اور تنقید کرنے والوں کو کوڑے لگے، اور مشرف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. مشرف کے دور میں تو خیر تنقید کرنے والے یا جمہوریت کی بات کرنے والے یا ملک میں قانون کی اور آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے لوگ غائب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونا شروع ہوئے. سو عامر کوئی بھی ہو، ایک چیز کامن ہے، اور یہ ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتا. کوئی بھی جمہوری شخص، اس کی سب سے بنیادی یا کلیدی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں لچک موجود ہوتی ہے کہ وہ جمہوری انداز سے کسی بھی شخص کی جانب سے تنقید برداشت کرتا ہے. یہ اہم بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت درست ہے یا نہیں ہے. یہ اہم بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کرپٹ ہے یا کوئی جماعت اس پر کرپشن کے اتنے الزامات ہیں. یہ سب ثانوی باتیں ہیں، یہ سب قانون کے اندر پروف کرنے والی باتیں ہیں. عدالتوں میں لے جائیں کسی شخص کو اور اس پر کرپشن ثابت کریں یا چوری ثابت کریں یا ڈاکہ ثابت کریں اور اس کو سزا دیتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزیاں ہیں. لیکن بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک بالکل مختلف بات ہے. کسی شخص پر کوئی پرچہ کٹتا ہے، کوئی جرم، مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے، یا کسی شخص پر حکومت نے غیر ضروری طور پر یا ناجائز طور پر الزام لگا دیا ہے کوئی جرم کرنے کا، اس پر ایک مقدمہ کٹتا ہے اور اس پر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے. تو ایسے موقع پر بڑی سادہ سی بات ہے، مقدمہ غلط ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس غلط مقدمے کو آپ عدالت میں ثابت کریں گے اور اس شخص کو رہا کروا لیں گے. کوئی شخص اگر لاپتہ کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ بنتا نہیں ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اور سندھ میں بے شمار لوگ ہیں جو غائب ہیں، لاپتہ ہیں، ان کا کوئی مقدمہ نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ مقدمہ ہی نہیں چلا رہے آپ نے، کسی شخص پر کوئی کسی جرم کا الزام ہی عائد نہیں کیا، وہ اس کو دفاع کا موقع ہی نہیں ملا. تو ظاہر ہے یہ غلط بات ہے، یہ بنیادی آئینی حق کی بات، خلاف ورزی کی بات ہے. سو اگر کسی شخص پر کوئی غلط الزام لگایا گیا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ آپ اس الزام پر تنقید کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط الزام لگایا گیا ہے یا غلط مقدمہ بنایا گیا ہے یا جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عدالت میں آپ کو ثابت ہی کرنا پڑے گا اور اس شخص کا دفاع کر کے عدالت سے اسے باعزت بری کروانا پڑے گا. لیکن دوسری جانب اگر کوئی بنیادی آئینی حق ہی چھین لے آپ سے تو پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. شاہد آفریدی نے کیا کہا ہے؟ اگر کوئی شخص عمران خان پر تنقید کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کا یہ آئینی حق نہیں ہے؟ یہ سوال ہے بنیادی طور پر. یعنی یہ اہم نہیں ہے کہ شاہد آفریدی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں، کوئی بھی شخص غلط کہہ سکتا ہے،
لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے شاہد آفریدی صاحب فلاں بات آپ نے غلط کی ہے جو کہ اصل میں یوں ہے، اور فلاں بات آپ نے غلط کی ہے یہ یوں ہے، یا فلاں آپ نے الزام لگایا جو نادرست نہیں. آپ شاہد آفریدی کے تنقید کے حق کو ہی ختم کر رہے ہیں. میں نے آج دیکھا کہ بدترین تنقید، یعنی ذاتی نوعیت کے جملے بازی، الزامات وہ لگے ہوئے ہیں شاہد آفریدی پر، اور اس لیے نہیں کہ ان کی تنقید پسند نہیں آئی، اس لیے کہ انہوں نے تنقید کرنے کی جرت کیسے کی. یہ ہے کسی بھی فاشسٹ آئیڈیا کا یہ طریقہ ہے، کسی بھی غیر جمہوری جماعت کا یہ رویہ ہے کہ وہ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتی. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے میرا کیا جھگڑا ہے، یہی جھگڑا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی جمہوری جماعت یا جمہوری سوچ نہیں ہے. یہ ایک ٹولہ ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ جو شخص بھی اس پر تنقید کرے گا یہ اسے تنقید کو برداشت نہیں کرے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ سمیع ابراہیم صحافی نما جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، وہ لگے ہوئے جی کہ شاہد آفریدی نے ہمت کیسے کر دی. شاہد آفریدی نے ہمت ایسے کر دی کہ وہ ایک فرد ہے، وہ ایک آزاد شخص ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جس شخص کو چاہے، جس تنظیم کو چاہے، جس پارٹی کو چاہے سپورٹ کرے اور جس پر چاہے تنقید کرے. اس نے کوئی گالی دی ہے، اس نے کوئی غلیظ بات کی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے؟ تم ہو کون بھائی؟ سمیع ابراہیم اور عمران ریاض اور یہ ہیں کون؟ یہ لوگ صحافیوں کے نام پر آپ ایک جماعت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی اعتبار سے صحافی نہیں ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ رپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو شاعر لوگ ہیں، میں تو کہہ بھی نہیں رہا کہ میں صحافی ہوں، میں تو شاعر ہوں. میں تو اپنی رائے دوں گا، لیکن میں رائے جانبدارانہ نہیں دیتا، میں غیر جانبدارانہ رائے دے رہا ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی شخص کا بنیادی حق چھین کیسے سکتے ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ پارٹی ترجمان ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا صحافت کا لبادہ ایک طرف رکھ دیں، کہیں گے میں صحافی نہیں ہوں، میں ایک جماعت کا نمائندہ ہوں. عمران ریاض یا سمیع ابراہیم یا صابر شاکر یا یہ کس انداز سے صحافی ہیں؟ کسی بھی طرح سے صحافی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار. معید پیرزادہ صحافی نہیں ہے، کیسے صحافی کہلا سکتے ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے صحافی نہیں کہلا سکتے، کیونکہ یہ کوئی رپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں. ان کا صرف ایک کام ہے کہ یہ ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک کام یہ ہے کہ اس جماعت پر اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے یا عمران خان پر کوئی تنقید کرتا ہے تو یہ اس پر اس طرح سے پل پڑتے ہیں سارے مل کر کہ وہ تنقید کا راستہ ہی بند ہو جائے. یہ کس انداز کی فاشزم ہے؟ یہ عمران خان کوئی پیغمبر ہے کہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ کوئی معصوم بالخطا ہے؟ کیوں تنقید نہیں ہو سکتی عمران خان پہ؟ میری رائے میں یہ ہر حال میں اس کا، اور عوامی سطح پر ہمیں شعور دینا پڑے گا کہ شعور کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اپنی، سب سے پہلے اپنی. شعور جگ شناسی کا نام نہیں ہے، خود شناسی کا نام ہے. جگ احتسابی کا نام نہیں ہے، خود احتسابی کا نام ہے. آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میں خرابیاں ہیں. کوئی شخص اگر اس کا ادراک کر رہا ہے یا اس کا آپ کو بتا رہا ہے جس طرح کہ آپ بتاتے ہیں دنیا بھر کو، تو اس پر سوچیں. اگر آپ تنقید کا راستہ بند کر دیں گے تو آپ جمہوری نہیں ہیں، اور اگر آپ جمہوری نہیں ہیں تو مجھ سمیت کوئی بھی جمہوریت پسند شخص کسی بھی صورت میں آپ کو جمہوریت کا فائدہ نہیں لینے دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس نظام کو گالی دیں اس نظام کا سہارا لے کے آپ حکمران بننے کی کوشش کریں. آپ کو اگر جمہوریت پر یقین نہیں ہے، آپ کو اگر آزادی رائے پر یقین نہیں ہے، تو آپ کو الیکشن لڑنے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بھی جماعت جو فاشسٹ جماعت ہو، اس کو کسی بھی صورت جمہوریت کا سہارا لے کے بنیادی جمہوری رویوں کو توڑنے کے ذریعے سے اس کو کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے. ناتسی جماعت ہو کہ وہ کوئی اور عوامیت پسند جماعت ہو، ان لوگوں نے عوامی رائے اپنے ساتھ ہموار کر لی تھی، اور عوامی رائے کے ذریعے ہی یہ آئے تھے اقتدار میں. لیکن یہ جمہوری لوگ تو نہیں تھے، یہ آمریت پسند لوگ تھے. انہوں نے اپنے معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. کیا آپ پاکستان میں ایسی آمریت دوبارہ چاہتے ہیں؟ ہم جرنیلوں کی آمریتوں کے خلاف لڑتے لڑتے، لکھتے لکھتے، مار کھاتے کھاتے، مرتے مرتے یہاں تک پہنچے ہیں. اب یہ ایک سویلین آمریت اپنے اوپر نافذ کر لیں. نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان میں یہ ایسی سویلین آمریت. نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں ہم دوبارہ سے ایسی فاشسٹ سوچ. نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. کسی نے چوری کی ہے، عدالت میں جائے اور عدالت میں جا کے اپنا دفاع کرے اور اپنے آپ کو صاف کرے. نہیں صاحب، آپ کو عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو عدالتوں کی ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنی کوششیں شروع کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو تنقید کے حق سے ہی محروم کر دیں، کیونکہ عمران خان تو پیغمبر ہو گئے ہیں، ان پر تنقید ہی نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی ہی نہیں ہو سکتی. اور خود وہ یو ٹرن ہر دو دن بعد لے لیتے ہیں. اپنا ایک بھی پیغام یا بیان ان کا نہیں ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہو کہ جی میں کل بھی اس پہ کھڑا تھا، آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. ہر روز ایک نئی جگت لگتی ہے، ہر روز ایک نیا چل رہا تھا. اب آپ دوسری بات دیکھیے کہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ دوسروں کو بولنے کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ملک کے تمام جمہوری حقوق مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی پہ بولتے کیوں نہیں ہیں، لیکن آپ خود سب سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں.
آپ لوگوں کے بنیادی آئینی حقوق سلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے غیر قانونی ہمارے ساتھ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اور جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ہماری مرضی کیا، وہی جملے بولو جو ہم بولوانا چاہتے ہیں آپ سے. یہ فاشزم ہے. اس فاشزم کی کسی بھی جمہوری معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور مجھ سمیت ہر شخص کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فاشسٹ سوچ سے لڑے. کسی بھی صورت ہمیں یہ فاشسٹ سوچ، سولین فاشسٹ سوچ ہو یا فوجی فاشسٹ، ہمیں ایک فاشسٹ سوچ اپنے ملک میں قبول نہیں ہے. ہم فاشزم کو کسی بھی صورت میں اپنے ملک پر حاوی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے آخری مارکا بھی لڑنا پڑے تو وہ لڑنا ہوگا. کسی بھی صورت میں کوئی بھی فاشزم، وہ عسکری فاشزم ہو کہ وہ غیر عسکری یا سولین فاشزم ہو، پاکستان میں ہم اسے قبول نہیں کرتے. پاکستان میں ایک کھلی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی اگر جمہوری انداز سے اپنے اوپر تنقید برداشت کرتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت بنتے ہوئے اگر اس سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتی تو اسے کسی بھی صورت میں سیاسی عمل کا حصہ بننے بھی نہیں دینا چاہیے. ایک جماعت جو جمہوری عمل پر یقین نہیں رکھتی اسے جمہوری عمل کا فائدہ اٹھانے بھی نہیں دینا چاہیے. ایک جماعت جو صرف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہی جیتے گی تو ہی انتخابات مانے جائیں گے، اگر وہ جیتے گی تو ہی عوامی مینڈیٹ ہوگا، ایسی جماعت کا نہ عوامی مینڈیٹ سے کوئی تعلق ہے نہ دستور کی بالادستی سے کوئی تعلق ہے. اگر ایسی جماعت دستور کی بالادستی کا نعرہ لگائے تو بھی اس لیے لگا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس لمحے میں اسے وہ نعرہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں دستور کی بالادستی چاہتی ہے. اور ایسی جماعت جو دستور کی بالادستی نہیں چاہتی اس جماعت کو کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.